اللہ رب العزت نے حق اور باطل کو پرکھنے کے لیے آسمان سے اپنی کتابیں، وحی اور پیغمبروں کو مابعوث فرمایا تاکہ انسانیت کی رہنمائی ہو اور بنی نوع انسان صراط مستقیم پر آ جائے۔ اللہ کے پیغمبر ہر وقت اپنی محنتوں اور کاوشوں کو بروئے کار لاتے رہتے اور اپنی امتوں کو راہ ہدایت پر لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے۔ اس کے باوجود اگر امت حق کو قبول نہ کرتی تو ان پر حجتوں کو تمام کر دیا جاتا اور پھر اللہ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا۔ اتمام حجت کے بعد حق و باطل ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ بھی تھا جو اللہ کے نبیوں نے کفار سے کیا تھا، جس میں دو افراد یا دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بارگاہ الہی میں التجا کرتے تھے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو اور جو حق پر نہ ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ چونکہ پیغمبروں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، لہٰذا مباہلہ میں ایک کڑے دوسرے فریق پر عذاب نازل ہو جاتی اور وہ ہلاک ہو جاتے۔ اس طرح لوگوں پر واضح ہو جاتا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل راہ پر۔ اس ویڈیو میں ہم اس عظیم مباہلہ کا مکمل واقعہ پیش کریں گے جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں سے کی تھی۔ نجران مکہ مکرمہ کے جنوبی علاقے میں ملک یمن سے 7 منزلہ کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہ شہر عرب میں عیسائی مذہب کا مرکز تھا جو 73 گاؤں پر مشتمل تھا۔ جب عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اسلام کی دعوت دینے کا آغاز کیا تو آپ نے عرب و عجم کے بادشاہوں اور مذہبی رہنماؤں کو خط بھیج کر اسلام کی دعوت دی۔ لہٰذا آپ کے حکم سے یہ خط نجران کے عیسائی رہنما پوپ کو بھی لکھا گیا جو آپ کے سفیر نے پوپ کے پاس نجران پہنچایا۔ خط کچھ یوں تھا: شروع کرتا ہوں خدائے ابراہیم و یعقوب و اسحاق کے نام سے، خدا کی رسول محمد کی جانب سے نجران کے پوپ کے نام۔ میں ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے خدا کی تعریف بجا لاتا ہوں اور تمہیں بندوں کی پرستش ترک کر کے خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تمہیں ہماری دعوت منظور نہیں تو جزیہ ادا کرو ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ پوپ نے خط پڑھنے کے بعد تمام مذہبی شخصیات کو مشورے کے لیے بلایا۔ ان لوگوں میں شرجیل علم و عقل میں نہایت ہی بہتر شخص تھا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہم نے اکثر اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک دن منصب نبوت اسحاق کی نسل سے نکل کر اسماعیل کی اولاد میں منتقل ہو جائے گی۔ ممکن ہو کہ محمد اسماعیل ہی کی اولاد میں سے ہو اور یہ وہی پیغمبر ہو جن کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ شرجیل کے مشورے پر نجران کے حاکم ابو حارثہ بن القامہ کی سرپرستی میں 60 افراد پر مشتمل ایک گروہ مدینہ روانہ ہوا، جن میں انجیل کے بڑے بڑے علماء اور پوپ تھے۔ وہ عصر کے بعد مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں کے اس گروہ کا خیر مقدم کیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بات کرنے کو کہا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیاتیں سنائیں جس میں ان کو اللہ کا سچا پیغمبر اور بندہ قرار دیا گیا ہے، لیکن نجران کے پادری نے ان آیات کا انکار کر دیا اور اپنا کفری عقیدہ تثلیث کو بیان کیا، جس کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم اور اللہ رب العزت کو ایک روح اور معبود مانتے تھے۔ اس پر بہت زیادہ بحث و تکرار ہوا، لیکن وہ اپنے اس کفری عقیدے پر ڈٹے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محکم دلائل دیے مگر انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ سورہ آل عمران کی آیات نازل ہوئی: اے پیغمبر، علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے حجتی کرے ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزند، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائے اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ان آیات کو آیت مباہلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نصرانی علماء سے مباہلہ کے لیے کہا تو انہوں نے ایک دن کی مہلت مانگی۔ دوسرے روز صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور اپنے پاک نواسے حضرت حسن کا ہاتھ پکڑا اور حضرت حسین کو گود میں اٹھایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ اپنے اہل بیت کے ساتھ مدینہ کے باہر کھلے میدان میں تشریف لائے، جب نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو ان کے سربراہ ابو حارثہ نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو محمد کے ساتھ آئے ہیں؟ جواب ملا، وہ ان کے آگے آگے آ رہے ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ان کی بیٹی کے شریک حیات اور مخلوقات میں ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ 2 بچے ان کے فرزند ہیں جو ان کی بیٹی سے ہے اور وہ خاتون ان کی بیٹی فاطمہ ہے جو خلق خدا میں ان کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مباہلہ کے لیے 2 زانو بیٹھ گئے، جس طرح کے انبیاء مباہلے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔
ابو حارثہ نے کہا اگر محمد برحق نہ ہوتے تو اس طرح مباہلے کی جرت نہ کرتے، اور اگر وہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرے تو ہم پر 1 سال گزرنے سے پہلے ایک نصرانی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ ایک روایت کے مطابق ابو حارثہ نے کہا تھا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ خدا سے التجا کرے کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکاڑ دے تو بے شک وہ اکاڑ دیا جائے گا، پس مباہلہ مت کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یہاں تک کہ ایک عیسائی بھی روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ اس کے بعد ابو حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کرے اور ہمارے ساتھ مصلحت کرے، ہم ہر وہ چیز ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ مصلحت کرتے ہوئے ان سے جزیہ دینے کو کہا اور ہر سال مسلمان کو ایک خاص رقم دینے پر معاہدہ کیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران پلٹ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ہلاکت اور تباہی نجران والوں کے قریب پہنچ چکی تھی، اگر وہ میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب بندروں اور خنزیروں میں بدل کر مسخ ہو جاتے، اور بے شک یہ سب باتیں ان کے لیے آگ کے شعلوں میں بدل جاتی، حتیٰ کہ ان کے درختوں کے اوپر کوئی پرندہ بھی باقی نہ رہتا، اور تمام عیسائی 1 سال کے عرصے میں ہلاک ہو جاتے۔ نصرانیوں کے نجران واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی ان کے سردار اور عاقب کچھ ہدیات اور ہدایات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ مسلمان ہوئے۔ مباہلے کا دن اہل اسلام کا نصرانیوں پر فتح کا دن ہے، جس دن اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت کی برکت سے نجران کے ان عیسائی پادریوں پر حق واضح کیا اور پورے عرب و عجم میں یہ سچے دین کو برتری عطا فرمائی۔